لیکن خان صاحب تو کہتے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اب تو یہ بھی ہو گیا کہ ان کی حکومت بھی بکنے اور بکنے والوں کے سہارے قائم ہے۔ سارے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن شیخ حفیظ کو ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیے۔ یہ بہت سخت جملہ آپ بول گئے ہیں سلیم صافی صاحب، دیکھیں تھوڑا اس کو پارلیمانی اس کو ذرا ریگ مال لگائیں، پاش کریں، بڑا سخت جملہ ہے اچھا، یعنی کہ جو دیکھیں نا، جن لوگوں نے کئی لوگ حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، وہ انہوں نے عورت کو ووٹ دیا ہے، لیکن حفیظ شیخ ایز اے منسٹر فنانس کنٹینیو کرے گا۔ یہ بھی میں آپ کے جیو کے پروگرام میں، سلیم صافی کے پروگرام میں بتا دوں۔ اور میں نے سنا ہے کہ وہ غصہ ہے کہ میں نے جو 50 کروڑ روپے فنڈ دینے تھے نا، اب میں 1% بھی نہیں، لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ یہ بڑے دیکھیں نا، میرے ساتھ 3 وزارتوں میں شیخ حفیظ نے کام کیا، تیسری وزارت ہے، اور ہماری بڑی اچھی گپ شپ ہے۔ لوگ ایک فضا بن جاتی ہے نا، جو لوگ ٹی وی پہ نہیں آتے یا آنا پسند نہیں کرتے، یا جن کی ٹی وی میں آنے کی، حالانکہ اسے اتنی بار عمران خان نے کہا ٹی وی پہ جا، وہ نہیں جاتا، پھر اس کا پوسچر جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں لگتا وہ کس مزاج کا آدمی ہے۔ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے جی، دیکھیں اگر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو ٹھیک رکھ سکتا ہے تو سلیم صافی کو بھی ٹھیک رکھ سکتا ہے۔ یہ ابھی شیخ کی آپ بات کر رہے حفیظ شیخ کی کر نہیں، اس نے کوشش کی تھی ویسے ایک مرتبہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل کے، مجھے بلایا تھا جہانگیر ترین صاحب کے گھر مجھے ٹھیک کرنے کی، لیکن میں نے کہا کہ یار میں کوئی ورلڈ بینک اور وہ والا تو نہیں ہوں، غریب آدمی ہوں، میں شیخ رشید صاحب کی طرح کا ہوں، بس مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو خان صاحب مثلا پی ٹی آئی والوں نے خیبر پختونخوا میں ارب پتی اتارے تھے، ٹھیک ٹھاک خریداری کر لی، سندھ میں بھی تھا، بلوچستان میں بھی تھا، تو ادھر کیوں نہیں کیا توڑ کے لیے؟ دیکھیں بیسیکلی تو دیکھیں حفیظ شیخ اگر آپ کہیں تو ساتھ ہی اس کو بلا ہی لیتے ہیں تاکہ یہ سوال اس سے پوچھ لیں، ہم گپ شپ، ایک ہی بندے سے میری گپ شپ ہے اور کسی سے اتنی نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو بلا لیتا ہوں، سامنے ہی ہے۔ لیکن حفیظ سندھ سے الیکشن لڑنا چاہتا تھا۔ اچھا، اس نے مجھے کہا، لیکن پرائم منسٹر نے کہا کہ بھئی وہ اسلام آباد سے لڑے، لیکن اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ سندھ سے الیکشن لڑے، کہ میں سندھ سے ہوں، اور نہیں ہو سکا ایسا۔ لیکن شیخ صاحب دیکھیں، آپ پنڈی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، پنڈی کے آپ کے ووٹر بھی ہیں اور آپ پنڈی کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں، اور عام تاثر یہ بھی تھا کہ اس وقت بھی شیخ صاحب کو اسد عمر کو ریپلیس کر کے جہانگیر ترین اور پنڈی والے لائے تھے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں، بالکل سٹیٹ وے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اسد عمر کو نکالنے میں فوج کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اگر ہوتا تو میں اسد عمر کا 7 مہینے کیس نہ لڑتا۔ عمران خان ایک دفعہ اباؤٹ ٹرن لگا لے تو بڑا ٹائم لیتا ہے۔ میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی میٹنگ میں چلا گیا بیجنگ میں، شاہ محمود کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ادھر ہیڈ آف اسٹیٹ ہے؟ میں نے کہا بھائی میری اس وقت 14ویں منسٹری تھی، میں نے کہا 14ویں منسٹری ہے، مجھے پتہ ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کیا ہوتا ہے اور ادھر نہیں جانا۔ میں اسد عمر کے لیے گیا، تو اسد عمر کو کس نے نکالا اور ان کو کس نے؟ ایک دم جذباتی ہو کے اس نے پریس کانفرنس بھی کر دی، اور خان ذرا تھوڑا سا جلدی لے لیتا ہے اس ایشو کو۔ پھر انہوں نے بلا کے، حالانکہ باجوہ صاحب نے اور فیملی اس کی کا ڈنر بھی کیا، باجوہ صاحب نے خود مجھے بتایا کہ میں نے اسد عمر اس کی فیملی کا ڈنر کیا، اور یہ اس کی میں آن ہول تردید کرتا ہوں کہ اسد عمر کو۔ تو یہ خان صاحب تو آئی ایم ایف کے بھی بڑے مخالف تھے، اور اب ابھی شیخ زرداری کے ساتھ بھی رہے تھے ان کے، تو یہ کیسے ان کے چوائس بن گئے؟ دیکھیں ایک تو نے سوال سوچ کے آتا ہے نا، جو خان کے مخالف جائے، پاکستان چلانے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا ضروری تھا۔ اچھا، پاکستان ورلڈ بینک کے اکانومی کے حالات، بلکہ اب تو لوگ کہتے ہیں ہمیں پہلے چلے جانا چاہیے تھا۔ مجھ سے آپ سادے سادے 6 کا چھتی والے سیاست کے سوال پوچھیں، یہ اگر آپ مجھے ڈیفیسٹ پوچھنا شروع ہو جائیں گے اور خسارہ اور کرنٹ افیئر اور، تو یہ یعنی آئی ایم ایف کا دباؤ یا مجبوری تھی کہ ان کو لایا جائے؟ نہیں، یہ سب کی رائے تھی۔ ایک اکانومسٹ ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ہائیسٹ ایجوکیٹڈ مین ہے اس ساری کیبنٹ ٹیم میں اکانومی پہ۔ تو یہ اب ایم این ایز نے ان کے خلاف غصہ کیوں نکالا بھائی جو ایم این ایز جو ہوتے ہیں، ہم جیسے شیخ رشید یہ چاہتا ہے کہ بھئی میرا، میں کیا کہوں، کچھ نہیں کہہ سکتا، لوگوں کو جو اکانومسٹ ہوتے ہیں ان سے ایم این ایز اتنے خوش نہیں ہوتے۔ لیکن میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ آپ دیکھیں پنڈی کے نبض شناس بھی ہیں، پنڈی کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں، اور پنڈی کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں۔ جب پنڈی ساتھ ہو تو صادق سنجرانی کا آپ نے دیکھا کہ 60 کے مقابلے میں 64 کے مقابلے، ہاں، تو یہ اس مرتبہ کیا پنڈی
آپ کے پنڈی والوں نے ساتھ نہیں دیا، کیا ہوگا؟ دیکھیں میری کل ملاقات ہوئی ہے کسی دونوں بڑے حضرات سے. اچھا. میں نام لے کے باجوہ صاحب کی طرف سے یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک نہیں دو نہیں تین دفعہ کہا کہ شیخ رشید ہم منتخب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. رائٹ. دنیا میں جو حالات ہیں وہ تقاضا اس بات کا کرتے ہیں کہ پاکستان کی عظیم فوج اپنی منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہو. اور یہ کہنا بڑی ساری بات اڑائی جا رہی ہے کہ جی شاید فوج عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. 110% منتخب پرائم منسٹر عمران خان، میں نے منتخب کا بھی لفظ استعمال کیا، لیکن کڑے ہونے میں بھی فرق ہوئی ہوتا ہے. اب آپ بھی کڑے ہیں، ایم بھی کڑی ہے، فہمیدہ مرزا بھی، لیکن کڑے میں فرق ہے. جس طرح شیخ رشید کھڑے اس طرح باقی لوگ نہیں. دیکھیں ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں نا، انہوں نے کوئی کم رسک تو نہیں لیا ہوا نا. اپوزیشن روز ان کا نام لے رہی ہے. میرا معمولی بات تو نہیں ہے کہ اپوزیشن اٹھ کے روز، وہ عظیم فوج جس نے، اب شکر ہے اللہ کا کہ 15 سے 10ویں نمبر پہ آ گئی اور 42 ملکوں کی نیول ایکسرسائز میں اس کے نیچے آج میں نے تقریر میں لیٹ می فنش. دیکھیں اس خطے میں اگر خدا نخواستہ یہ فوج نہ ہو تو یہ عراق اور لیبیا اور یمن اور سیریا اس جیسے حالات ہوں. 70,000 لوگوں کی جوانوں کی قربانیوں سے، ابھی میں بارڈر پہ ہو کے آیا ہوں، جس سنگلاخ تفتان کی پہاڑی علاقوں میں جس طرح آپ اس علاقے کو جانتے ہیں، جس طرح فینسنگ کر رہے ہیں افغانستان، ایران اپنی جانیں دے رہے ہیں، ان کو بھی جانتا ہوں. اور وہ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں، اتنی بڑی باتیں اپوزیشن ان کے خلاف کر رہی ہے، لیکن آپ ان کا وین دیکھیں کہ ان کا آپ پیشنس دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں. فوج کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا میں اس سے 100% متفق ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ فوج تب اس جنگ کے اور اس چیلنج سے نمٹنے کے قابل ہوگی کہ جب وہ سیاست سے دور رہے گی. اب ان کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں، اور عمران خان اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، منتخب حکومت کے ساتھ ہیں. دیکھیں میں باجوہ صاحب کا نام لے کے کہہ رہا ہوں بطور انٹیریئر منسٹر. باجوہ صاحب نے سب اپوزیشن لیڈر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 3 دفعہ یہ کہا کہ کل آپ میں سے کوئی منتخب ہو کے آئے گا، عمران خان کی جگہ آپ وزیر اعظم ہوں گے تو یہ فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن ان کے لیے سینٹ کے ووٹ تو تلاش نہیں کرے گی. نہیں کیے اس نے. کرتی تو پھر جیت جاتا حفیظ شیخ. تو یہی میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں کیا انہوں نے. اچھا کیا نہیں کیے. یہ یعنی پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے اپنا سیاسی میچ خود کھیلا جس میں وہ ہار گئے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج نے سینٹ کے الیکشن میں یا ایجنسیوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا. اور اگر وہ رول پلے نہ کریں، میرا خیال ہے ہم اگر بہتر کھیلتے تو یہ جو 6-7 ووٹ ویسے ہی ہم نے خراب کیے ہیں، جو آج پورے 180 ہو گئے ہیں، یہ کل پرسوں بھی ہو سکتے تھے. ہم اوور کانفیڈنس میں مارے گئے. اچھا آپ تو یعنی سیاسی گرو ہیں، خان صاحب شاید نہیں سمجھتے ہوں گے یا ان کے ارد گرد جو لوگ جمع ہوئے ہیں. اب دیکھیں اس الیکشن کمیشن نے 2018 میں ان پہ جتنا احسان کیا، پھر پارٹی فنڈنگ کیس کو جس طرح لٹکا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں اور بھی. اب خان صاحب نے ان پہ جو غصہ نکالا ہے اور الیکشن کمیشن کو چیلنج کیا ہے، یہ درست ہے؟ میرا خیال ہے کہ کیا کہوں، میرا خیال ہے کہ میں یہ سوچ رکھتا ہوں کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر زیادہ نزلہ نہیں گرانا چاہیے. اور الیکشن کمیشن نے غلطی کیا ہے، جو آئینی پوزیشن ہے اس نے وہ بیان کی. لیکن انہوں نے بھی آئینی پوزیشن کو ہی راجہ صاحب میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، ان کو ایسا بیان دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. بڑا سخت بیان دیا انہوں نے بھی غلط کیا. رد عمل میں تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کا بیان کا لہجہ بڑا سخت تھا، اور ہمیں بھی بیان کا لہجہ ہمارا بھی سخت تھا. آگ دونوں طرف برابر لگی ہے، کول ڈاؤن ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے تو آپ وہی موقف لیتے نا کہ بھئی آئین تو دیکھیں بعض کا صاحب بہادر کہہ کے بھی بات کی جا سکتی ہے. جناب علی کہہ کے بھی میں صافی صاحب آپ کو اپنی بات پیش کر سکتا ہوں، اور تلخ لہجے سے بھی. انہوں نے زیادہ ہارڈ لائن لی ہے. ایسا ہارڈ لائن بیان نہیں آنا چاہیے تھا، ہماری طرف سے ریبٹل بھی نہیں آنا چاہیے تھا. اور میں بعد میں گیا تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس پر تھوڑا پانی پڑے اور کول ڈاؤن ہو. اچھا یہ جو خود مثلا آپ نے ہمیشہ غریب کی بات کی ہے، غریب کے ساتھ تڑے پہ بیٹھتے بھی ہیں، اور اس لیے یہ آپ کی ایک انفرادیت بھی ہے. یہ جو مثلا ہمارے خیبر پختونخوا میں 5 کرب پتیوں کو اور 1 سگریٹ انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کو، اسی طرح سندھ میں، بلوچستان میں، آپ شاید مستقبل قریب میں الیکشن جو لوگوں کی مہربانی ہے ہمیں ووٹ دے دیتے ہیں، ورنہ
کئی لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں، ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ وقت آ گیا ہے کہ وصولی کر لو، بعد میں ہمیں بھی خرچ کرنا پڑے گا. الیکشن لڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. الیکشن لڑنا بہت مشکل کام ہے. رائے عامہ سے الیکشن نہیں بڑھنا، لگانے سے بھی ملتا ہے. اچھا، یہ جو آج جو کچھ ہوا، مثلا آپ ایک سیاسی آدمی ہیں اور ماضی میں ان سے تعلق بھی رہا ہے، خصوصاً مریم اورنگزیب کے ساتھ جو ہوا، ایک خاتون کے ساتھ، اس پہ آپ کوئی ایکشن لیں گے؟ نہیں ہونا چاہیے. مجھے کسی نے اگر کوئی درخواست دی تو ضرور ایکشن لوں گا. مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اس لیے میں زیادہ بیان نہیں دینا چاہتا. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. نہیں، بڑی زیادتی یہ ہوئی کہ ایک خاتون کو لات بڑی مارے گئے، زیادتی. اور میں اس پھر کی مذمت شاہد کرتا خاقان ایک ہوں. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. نہیں، صرف مذمت نہیں، آپ نہیں، انٹیریئر اگر کوئی منسٹر ہے، درخواست آپ کی آئی تو میں کارروائی ابھی نکلا ہی ہوں پرائم منسٹر ہاؤس سے تو سیدھا، بلکہ ابھی بھی فون آ رہے ہیں کہ واپس آؤ، آپ کو انٹرویو کا ٹائم تھا تو انٹرویو دے رہا.